بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح کی 4 شرطوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لڑکی کا ولی، عورت کا ولی ساتھ ہونا چاہیے۔ اور آج کی حدیث مبارکہ کا موضوع بھی یہی ہے۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے نکاح کے لیے ولی کی شرط اور لڑکی یا عورت سے باقاعدہ اجازت مانگنا۔ 3146ویں حدیث کتاب میں اور 5ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نکاح الا بولی رواہ احمد والترمذی وابو داود وابن ماجہ والدارمی۔ معزز خواتین و حضرات، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ تفصیلی حوالہ سنن ابی داؤد کتاب النکاح 20واں باب ولی کے بارے میں 2085ویں حدیث۔ مزید حوالہ جات نوٹ کیجیے گا۔ اسی حدیث کو امام ترمذی 1101 حدیث میں لے کر آئے۔ امام ابن ماجہ نے 1881ویں حدیث کے تحت نقل فرمایا۔ امام یحییٰ بن معین نے کشاف القناع میں صحیح قرار دیا۔ امام علی بن المدینی امام بخاری کے استاد نے الخلافیات، امام بہقی کی کتاب ہے، اس کے بارے میں اس میں صحیح قرار دیا۔ پھر سنن صغیر، اس میں بھی اس کو صحیح قرار دیا۔ پھر امام علی بن مدینی نے المحرر فی الحدیث میں بھی اس کو صحیح قرار دیا، اور اسی طرح امام احمد نے کشاف القناع میں اس کو صحیح قرار دیا۔ پھر امام ذہلی نے الخلافیات میں اس کو صحیح قرار دیا۔ امام البزار نے البحر الزخار میں اسے ثابت قرار دیا۔ امام ابن المنذر نے الاوسط میں اس کو ثابت قرار دیا۔ امام حاکم نے اس کو المستدرک میں صحیح قرار دیا۔ امام ابن حزم نے الاعراب عن الحیرۃ والالتباس میں اس کو ثابت قرار دیا۔ امام ابن الملقن نے اس کو صحیح قرار دیا البدر المنیر میں۔ پھر تہذیب السنن میں امام ابن القیم نے اس کو صحیح قرار دیا۔ امام ابن قیم نے اس کو علام الموقعین میں بھی ثابت قرار دیا۔ حافظ ابن حجر نے اس کو موافقت الخبر الخبر، اس میں حسن صحیح قرار دیا، اور امام شوکانی نے سیل الجرار میں اس کو صحیح قرار دیا۔ پھر اسی طریقے سے معزز خواتین و حضرات، امام وادی نے صحیح المسند میں اس کو صحیح قرار دیا۔ علی ھذا القیاس، کم از کم اس حدیث کے میرے سامنے اس وقت کوئی 50 سے زیادہ حوالہ جات موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ مسند احمد کا حوالہ نوٹ کر لیجیے گا، 19747ویں حدیث۔ سنن دارمی ہے 2188ویں حدیث۔ ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے راوی کا تو آپ کو بتائیے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اور ولی سے مراد وہ شخص ہے، وہ مرد جو عورت یا لڑکی کے ورثاء میں اس کے زیادہ قریب ہو، اور کوئی عورت اپنا ولی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ شریعت کا مزاج توازن اور اعتدال کا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ روایت 30 کے قریب صحابہ کرام سے مروی ہے، اور اگر 2 ولی ہوں کسی لڑکی کے تو قریبی ولی کو، زیادہ قریبی ولی کو ترجیح حاصل ہوگی، اور اگر کسی کا ولی نہ ہو تو پھر سربراہ مملکت اس کا ولی ہوگا۔ اور ولی سے مراد سب سے پہلے باپ کی غیر موجودگی میں دادا، اگر دادا نہیں ہے تو بھائی، اگر بھائی نہیں ہے تو چچا،
اور فرض کیجئے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے، حالانکہ یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کا کوئی بھی ولی نہ ہو تو مسلمان سربراہ وہ لڑکی کا ولی ہوگا۔ لیکن ایک بار پھر عرض کر دوں، یہ تب ہے جب اس کا کوئی ولی نہ ہو، اور اگر کوئی مسلمان سربراہ بھی نہ ہو تو پھر مسلمانوں کی جماعت کا سربراہ اس کا ولی ہوگا۔ اب اس حدیث کی روشنی میں اولیاء کی موجودگی میں جو لڑکیاں، جو خواتین اپنا نکاح خود کر لیتی ہیں یا عدالتی نکاح کر لیتی ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ وجہ میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ عورت فطری طور پر ناقص العقل ہوتی ہے، تو اس کے پاس قوت فیصلہ کی کمی ہوتی ہے، جذباتی پن زیادہ ہوتا ہے، نتیجہ اس کا بہت جلد وہ نکاح تباہی اور بربادی پر ممتاز ہو جاتا ہے، جس طرح کہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ لہذا ایسی خواتین یا ایسی لڑکیاں جو کہ بغیر ولی کے نکاح کر لیتی ہیں، ان کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے۔ میرے سامنے ایسے 20 کیسز موجود ہیں، 30-35 سال سے زیادہ عمر ہو گئی لڑکیوں کی، لیکن اولیاء کو نکاح کی کوئی فکر نہیں۔ وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں لڑکیوں کی عمریں زیادہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پس پردہ مقاصد دنیاوی ہیں، لالچ ہے، طمع ہے، سٹیٹس ہے۔ تو میں اس حدیث کی مناسبت سے جہاں پر نبی علیہ السلام کا یہ فرمان لڑکیوں کو سناؤں گا، وہاں ان کے اولیاء سے بھی گزارش کروں گا کہ اللہ سے ڈریں اور اپنی بچیوں کی شادیاں بر وقت کر دیں، دولت کو معیار نہ بنائیں۔ میں امید کرتا ہوں یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ حسب معمول آپ سے گزارش ہے کہ نسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔